بزرگوں اور میری بہنوں، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک 15 اگست جس میں ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد ہوا، دوسرا 26 جنوری جس میں ملک پر اپنا بنایا ہوا قانون نافذ کیا گیا، ہمارا ملک جمہوری دستور کا حامل ہو گیا۔ دستور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں بنایا گیا، سب نے اس پر دستخط کیے، لیکن ایک آزادی مولانا حضرت موہانی نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ دستور انگریزوں کا چربہ ہے اور اس سے آزادی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اور سچ پوچھے تو ان کی اس بات کی سچائی بعد کے دنوں میں پوری طرح سے کھل کر سامنے آ گئی۔ انگریز تو چلے گئے، مگر ہم آج تک انہی کا بنایا ہوا نظام تعلیم، قانون، عدالتیں سب ڈھو رہے ہیں۔ بہرحال 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کے نفاذ پر پہلے یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس کے بعد ہر سال ہم اسی تاریخ کو جشن جمہوریہ مناتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں اور آج بھی ہمارا ملک بہت سارے مسلم دیشوں سے زیادہ بہتر ہے اور جمہوری ہے۔ مگر آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ آزادی اتنی آسانی سے ہمیں ہاتھ نہیں آئے گی، ان کے لیے زبردست قربانیاں دی گئی اور آج بھی ہمارا ملک ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اس پر کچھ شرپسند لوگ قبضہ جما رہے ہیں۔ ہم ہندوستانیوں کو چاہیے کہ وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو مل کر اپنے ملک جمہوری کی حفاظت کرنی ہوگی۔ خیر، زیادہ وقت نہ لے ہم اپنی عزیز بہن شمیمہ خاتون کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اردو تقریر پیش صلی علی رسول الکریم۔ اما بعد، آج میری تقریر کا عنوان ہے یوم جمہوریہ۔ علی جناب ناظم صاحب، صدر صاحب، اساتذہ کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، قانون کی آواز ہے یوم جمہوریہ۔ حضرات سامعین، 26 جنوری در حقیقت خوابوں کی تعمیر تھا اور یوم احتساب بھی، یعنی ہم سوچے اور خیال کریں ہندوستان کن خوابوں کی تعمیر تھا اور وہ خواب کس حد تک پورے ہوئے تھے تاکہ وہ مقاصد ہمارے نظروں کے قریب رہیں، جن مقاصد ہمارے اکابرین نے بے شمار قربانیاں دیے، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، خون جگر سے گلستانی ہند کی آبیاری کی، کیونکہ احساس منزل ہی بے حسی کے جمود کو توڑتا ہے اور حرکت کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ حضرات سامعین، یوم جمہوریہ ایک قومی دن ہے جسے پورے ملک میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ آج ہی کے دن یعنی 26 جنوری 1950 آزاد ہندوستان کے آئین کا نفاذ عمل میں آیا تھا اور ان کے ساتھ ایک جمہوری حکومت آغاز ہوا، اسی لیے آج کے دن کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ سامعین، دستور ہند ہمارے ملک کو ایک سیکولر اسٹیٹ بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ ملک مذہب کے بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا اور تمام مذاہب کا احترام ضروری ہوگا اور مذہب کے بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا اور ذات پات کا، اور مذہب کے بنیاد پر کسی کو شریعت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شہری آزادی قانون کی نگاہ میں برابر ہے، ہر شہری آزادی رائے، آزادی خیال اور آزادی مذہب پر اختیار حاصل ہے۔ اسی لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی دیگر تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت گنگا جمنی کو تہذیب دے رہے تھے، لیکن وطن عزیز کو نہ جانے کس کی بذر نعمت لگ گئی کہ ہر طرف بدامنی اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں قومی یکجہتی کی راس نہیں آتی، ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کر دینا چاہتے ہیں، گنگا جمنی تہذیب کو تار تار کر دینا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے، جمہوریہ کے بقائے کے لیے اور آئین کا تحفظ کے لیے ہمیں متحد ہو کر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ ایک بار پھر ہمارے ملک ترقی کی راہ میں گامزن ہو سکے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات مکمل کرنی چاہتی ہوں۔ ہم اپنی سانس تیرے نام کرتے ہیں، ہم اپنی سانس تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جے ہند، جے بھارت۔